یہ روایت نقل کی ہے امام حسین نے امام علی سے، اور امام علی نے یہ روایت نقل کی ہے پیغمبر پاک سے۔ اہل بیت کی جو روایات ہمارے پاس دو قسم کی ہیں، ایک خود ڈائریکٹ ان کی زبان مبارک سے، ایک انہوں نے نقل کی ہیں اپنے جد امجد رسول اللہ سے۔ اور امام جعفر صادق سے کسی نے سوال کیا، یہ اپنا رسول اللہ آپ کا جو کلام ہے یہ کہاں سے آتا ہے، کس طرح آپ بیان فرماتے ہیں؟ امام نے فرمایا کلامنا کلام جدنا رسول اللہ، کہ ہمارا کلام ہمارے جد امجد رسول اللہ کا کلام ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ معنی ہے کہ ہماری بات وہی ہے جو ہمارے نانا کی بات ہے، دوسرا اس کا معنی ہے یہ جو ہم بیان کرتے ہیں ہم اپنے نانا سے بیان کرتے ہیں لیکن راوی کو درمیان میں بیان نہیں کرتے، کیونکہ جب آدمی اتھنٹک ہو جاتا ہے نا، وثوق ہو جاتا ہے، سکا ہو جاتا ہے، اتھنٹک ہو جاتا ہے، قابلیت، اس کو ضرورت نہیں ہوتا کہ بیان کرے کہ میں نے فلاں آدمی سے چیز نقل کی ہے، وہ خود ایک پاور ہوتا ہے، خود وہ ایک منبع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت کا جو کلام ہے یہ اسی طرح جس طرح نبی کریم کا کلام ہے، یہ خدا کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، خدا کی طرف سے پیغام ہوتا ہے۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ وحی تو قرآن بنتی ہے، نہیں، وحی کی دو قسمیں ہیں، قرآنی وحی اور غیر قرآنی وحی۔ آپ آبجیکشن کر سکتے ہیں وحی تو صرف انبیاء پر نازل ہوتی ہے، تو آپ نے کس طرح کہہ دیا کہ امام علی کو وحی آتی تھی، بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو وحی آتی تھی، امام جعفر صادق کو وحی آتی تھی، امام باقر کو وحی؟ جواب اس کا آئے گا کہ وحی کے نزول کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ نبی تھی جی؟ وحی ان پر ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ بشارت دی۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کہ حکم ہو خدا کی طرف سے بچے کو پانی کے حوالے کر دو، وحی ہوئی۔ اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف کہ اس بچے کو پانی کے حوالے کر دو، ہم وعدہ کرتے ہیں اس کو تیری طرف پلٹا دیں گے، وحی ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ کی ماں پر وحی ہو سکتی ہے، حضرت عیسیٰ کی ماں پر وحی ہو سکتی ہے، تو بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ پر وحی نہیں آ سکتی؟ ہاں یہ وحی ہے لیکن وحی یہ قرآنی نہیں ہے، وحی یہ رسالی نہیں ہے، کہ ایسی وحی نہیں ہے جس کے ساتھ نبوت لازم ہو، جس کا وہ نہیں ہے۔ بس جو آئمہ کا کلام ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، یہ ہستیاں جو ہے وہ خدا کے حکم کے بغیر نہیں بولتی۔ اور ایک اور دلیل ہے، قرآن نے کہہ دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صلوات۔ کہ خدا کہتا ہے میں نے ان ہستیوں کو پاک کر دیا، جو ہستی گناہ سے پاک ہو اس کا کلام بھی پاک ہوتا گناہ سے، اور پاک کلام ہو نہیں سکتا بجز اس کے کہ خدا کی طرف سے ہو۔ بندے کا ہوگا تو مکمل طور پر پاک نہیں ہو سکتا ہو کلام، اس صورت میں پاک ہو سکتا ہے وہ کلام جب وہ خدا کی طرف سے ہو، یعنی وحی کی صورت میں نازل ہو۔ بس ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہستیاں، ان کا کلام حجت ہے، دلیل ہے، وحی کی بنیاد پر۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی من حفظ من امتی 40 حدیثا، کہ اے علی، پیغمبر فرماتے ہیں اے علی میری امت میں سے کوئی آدمی 40 حدیثیں یاد کرے، حفظ کرے، زبانی یاد کرے، اور پھر فرماتے ہیں یطلب بذالک وجہ اللہ ودار الاخرہ، اور یہ 40 حدیثیں اس لیے یاد کرے کہ خدا کی رضا چاہتا ہو۔ ممکن ہے ایک آدمی 40 حدیثیں یاد کرے لیکن اس لیے یاد کرے لوگ اس کو علامہ کہیں، اس لیے یاد کرے کہ مولوی صاحب کو پھنسائے، یہ سوال کریں ان سے، وہ نہیں، خدا کی معرفت کے لیے، خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے، خدا کی رضا کے لیے اگر 40 حدیثیں انسان یاد کرے، وہ دار الاخرہ، اور آخرت کے لیے یاد کرے، حشر اللہ یوم القیامہ مع النبیین، خدا اس کو قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اٹھائے گا۔ ہوتا ہے نا، آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، یہ یورپ والوں کی لائن ہے جی، یہ جو ناروے والوں کی لائن ہے جی، یہ آٹومیٹک گزرنے والوں کی لائن ہے جی، یہ پاکستانی پاسپورٹ کی لائن ہے، قیامت کی دن لائنیں ہوں گی اس طرح۔ وہ کہتے ہیں وہ کون سی لائن میں کھڑا ہوگا جو 40 حدیثیں یاد کرے گا؟ وہ انبیاء کی لائن میں کھڑا ہوگا۔ اور نبی نبوت تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں، اس کے لیے سختیاں کاٹنی پڑتی ہیں، وطن سے دوری اختیار کرنی پڑتی ہے، بیٹے خدا کے راستے میں قربان کرنے پڑتے ہیں، کٹنا پڑتا ہے، شہادت دینی پڑتی ہے۔ لیکن جو آدمی 40 حدیثیں یاد کرے گا ان لوگوں کے ساتھ معشور ہوگا، ان لوگوں کی صف میں قیامت کے دن کھڑا ہوگا جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جو خدا کی وحی کا مصداق بنے، جن میں اتنی ایبلٹی تھی کہ خدا نے اپنی وحی ان پر نازل کی، اپنا کلام ان کے لیے مختص کیا ہے،
والصدیقین اور سچے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا قیامت کے دن، والشہداء شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا، والصالحین نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جو 40 حدیثیں یاد کریں۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے 40 تو دور کی بات ہے، ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اہل سنت کے چھوٹے سے بچے سے پوچھے نا کہ حدیث کی کتابیں کون سی ہیں، اس کو بولنا نہیں آتا، کہتا تاتتا ساستہ کو اتنا رکنا تھا اس کی زبان میں، بول نہیں سکتا، لیکن اس کو پتا ہے کہ اس کی 6 کتابیں حدیث کی۔ لیکن ہمارے بچوں کو نہیں پتا کہ ہماری کتاب حدیث کی کافی ہے، من لا یزر فقی ہے، استبصار ہے، تہذیب ہے، نہج البلاغہ ہے، بہار الانوار ہے۔ ہمارے بچوں کو پتہ، جب آپ کو بچے کو پتہ نہیں ہوگا کہ حدیث لینی کہاں سے ہے تو پھر کس طرح یاد کرے گا؟ 40 حدیثیں انسان یاد کر لے تو کیا ہے، شہداء کے ساتھ معاشور ہوگا، انبیاء کے ساتھ معاشور ہوگا، صدیقین کے ساتھ معاشور ہوگا، والصالحین نیک لوگوں کے ساتھ معاشور ہوگا، حسن اولئک رفیقا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی رفاقت بہترین رفاقت ہے، جن کی ہمراہی بہترین ہمراہی ہے قیامت کے دن۔ بس کوشش کریں روزانہ 9 ہفتے میں کم از کم ایک حدیث یاد کریں، امام علی کی ہو، امام حسین کی ہو، نبی پاک کی ہو، کسی متعلق ہو، تاکہ آپ کا سینہ جو ہے کھل جائے، اس میں برکتیں نازل ہوں۔ دیکھیں جب امام کا کلام آپ کے سینے میں چلا جائے گا تو اس میں برکت آ جائے گی، پھر اس سینے میں مشکلات نہیں ہوں گی، وسوسے نہیں ہوں گے، پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے در کے گدا ہیں، ہم اپنے آپ کو عزادار کہتے ہیں۔ کچھ پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ آپ تو اپنے آپ کو علی علیہ السلام کا موالی کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو کتنی حدیثیں امام علی سے آپ کو یاد ہیں؟ ہم اہل سنت پر یہ اعتراض یہ کرتے ہیں نا کہ ان کی کتابوں میں جناب ابو ہریرہ کی بہت زیادہ حدیثیں ہیں، عبداللہ بن عمر کی بہت زیادہ حدیثیں ہیں، فلاں آدمی کی زیادہ حدیثیں ہیں۔ ہم سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے امام علی کی کتنی حدیثیں یاد کی ہیں؟ اگر اہل سنت نے کوتاہی کی ہے کہ امام علی کی حدیثیں بیان نہیں کی، تو ہم نے کون سا کارنامہ کیا کہ ہم کتنی حدیثیں امام علی کی یاد کرتے ہیں، کتنا اس پہ یاد کرنے کے بعد عمل کرتے ہیں، کتنا اس کو فالو کرتے ہیں؟ اعتراض کرنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ کہیں اس اعتراض پر خود انسان اس کا ہدف نہ بن رہا ہو، وہ اعتراض اس پر وارد نہ ہو۔ کہتے ہیں نا کہ بعض لوگوں نے بی بی جو ہے خاتون جنت کا حق کھایا، غصب کیا فدق کی صورت میں یا دوسرے معاملات کی صورت میں، تو آج بھی بی بی کا حق ہے جو ہماری گردنوں پر ہے، وہ خمس کے عنوان سے ہے۔ اگر کسی پر ہم اعتراض کر رہے ہیں بی بی کا حق ہے، تو اگر خود ایسا ہم کر رہے ہوں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اعتراض جو دوسروں پر ہم کر رہے ہیں وہ ہم پر آ رہے ہیں۔ بس کوشش کی جائے کہ احادیث آپ یاد کریں، اگر زبانی نہیں بھی یاد کر سکتے نا، ایک کتاب کا انتخاب کر لیں حدیث کی، یا نیٹ پہ ایک سائٹ کا انتخاب کر لیں جس میں اردو ترجمہ، اور اس میں سے سائٹ کا انتخاب کر لیں، اور پھر ہر ہفتے میں ایک حدیث اس سے نکال کر کے کیا کریں، پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کہیں کوئی سمجھ نہ آ رہا ہو کسی سے سوال کریں، سمجھ نہ آ رہا ہو کسی دوسری سائٹ کی طرف رجوع کریں، تاکہ آپ کا سینہ مبارک اہل بیت کے پاک مطہر علم سے بھرے ہوئے کلام سے مزین ہو جائے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں دوسرے خطبے میں ہم تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، پہلے خطبے میں تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور دوسرے خطبے میں مناسبت سے متعلق بات چیت کرتے ہیں۔ تو یہ سفر کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کچھ واقعات ہوئے ہیں اور ان کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ ہم جمعہ کے خطبے میں اس مہینے میں، جاری مہینے میں ان واقعات کو بیان کرتے ہیں جو تاریخ میں ہو گزرے۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ تاریخ کو بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے تجربے کے لیے، سیکھنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، کہ تاریخ میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کربلا میں 2 لشکر تھے، ایک پاک اور مطہر خدائی لشکر تھا اور ایک شیطان کا لشکر، اور ہم نے کس کی پیروی کرنی ہے؟ پاک اور مطہر الہی لشکر کی پیروی کرنی ہے۔
تاریخ میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ صفین میں 2 لشکر اکٹھے ہوئے اور وہاں کیا ہوا، ایک پاک اور مطہر خدا کی بھیجی ہوئی ہستی تھی اور اس کے مقابلے میں ظالم جابر حاکم تھا، تاکہ ہمیں جو ہے اس اپنے زمانے میں ہم ان لوگوں کا ساتھ دیں جو اہل بیت کو فالو کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں کا ساتھ دیں جو اہل بیت کو فالو کرتے ہیں، ان کی سیرت پر چلتے ہیں، اس لیے تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے۔ 1 صفر کو 8 ہجری کے واقعات میں سے ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ 3 آدمی مسلمان ہوئے، عمرو بن عاص، خالد بن ولید، عثمان بن ابی طلحہ۔ عمرو عاص وہ آدمی ہے کہ جو امیر شام کا مشیر تھا معاویہ کا، اور اس کو مشورہ دیتا تھا۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے مشورہ دیا تھا کہ قرآن کو نیزوں پر اٹھایا جائے سفین میں تاکہ جنگ ختم ہو جائے اور ہاری ہوئی جنگ ظاہری طور پر ان کے لیے فتح میں تبدیل ہو جائے۔ یہ وہ آدمی تھا۔ عمرو بن عاص بہت جو ہے وہ چلاک ہوشیار اور جو ہے وہ مکار قسم کا آدمی تھا، اور یہ پورے معاملات میں امیر شام کے ساتھ شریک رہا ہے جو امیر المومنین کے مقابلے میں تھے۔ یہ کہتے ہیں 1 صفر کو یہ اس کی موت ہوئی ہے، اور بعض اہل سنت بیان کرتے ہیں کہ آخر میں یہ پشمان ہوا تھا، لیکن پشمانی کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے گناہ سے ایک دنیا گمراہ ہو گئی ہو، آپ کی غلطی سے ہزاروں افراد شہید ہو گئے ہوں، قتل ہو گئے ہوں، مارے گئے ہوں، تو کیا جو ہے وہ آخر میں پشمانی کو فائدہ دیتی ہے؟ کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ دوسرا، اس مہینے میں صفر کے پہلی تاریخ کو خالد بن ولید مسلمان ہو۔ خالد بن ولید کون ہے؟ جنگ احد میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور نبی کریم نے 50 افراد کو مامور کیا، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ پہاڑ پر کھڑے ہوں اور یہاں سے وہ کیا توجہ کریں کہ دشمن یہاں سے انٹر نہ ہو۔ مسلمان نے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا اور اس پہاڑ کو چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید اس وقت جو ہے وہ کفر میں تھا اور کفار کے لشکر کا سربراہ تھا۔ اس نے جگہ کو خالی سمجھتے ہوئے جگہ خالص نے دیکھی تو وہاں سے انٹر ہوا، حملہ کیا جہاں نبی کریم کے چچا شہید ہوئے، نبی کریم کے دندان مبارک جو ہے وہ دندان جو ہے مبارک شہید ہوا اور سختی کا عالم ہوا، 70 سے زیادہ مسلمان شہید ہو۔ یہ وہ خالد بن ولید تھا۔ یہ اس کے جو کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ ہے، اس کو کفر کے زمانہ میں۔ اور بھی یہ وہ خالد بن ولید ہے کہ جس نے مالک بن نویرہ کو شہید کیا تھا۔ خلیفہ اول کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم خلیفہ وقت کو زکوٰۃ نہیں دیں گے کیونکہ ہم ان کو برحق خلیفہ نہیں مانتے، جس طرح جو ہے وہ بعض دوسرے لوگوں نے اعتراض کیا تھا۔ صحیح، اس طرح سے نے اعتراض کیا تو خلیفہ اول نے مالک بن نویرہ کو اس کی سرکوبی کے لیے خالد بن ولید کو بھیجا تھا، اور خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا اور اس کی زوجہ کے ساتھ زیادتی کی اس نے، اور پھر اس کو انعام و کرام ملے اور پھر اس کو سیف اللہ کا لقب مل گیا خلیفہ اول کی طرف سے۔ اور جب ہم اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مالک بن نویرہ کو کیوں شہید کیا گیا، کیوں قتل کیا گیا، اور چلو آپ سمجھتے ہیں قتل کیا گیا تو اس کی بیوی زوجہ کے ساتھ جو زیادتی کی گئی وہ کیوں کی، تو اہل سنت جواب دیتے ہیں کیونکہ وہ کافر حربی بن گئی تھی۔ کافر حربی کے ساتھ آپ جو غلط کام کر سکتے ہیں، پھر ہم جواب کہتے ہیں کہ غلط کام نہیں کر سکتے، زیادہ سے زیادہ کنیز بنا سکتے ہیں، اور کنیز کی بھی ضروری ہے کہ وہ اپنا پیریڈ گزارے، یہ پیریڈ اپنا گزارے اور اس کے بعد آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں۔ اہل سنت جواب دیتے ہیں کیونکہ یہ کافر حربی ہے، اس کی زوجہ نعوذ باللہ کافر حربی تھی، اور کافر حربی کے لیے اس کے پاک ہونے کے لیے ایک حیض کافی ہے، اور اسی رات حیض آیا اور اسی رات جو اس کو حیض سے پاکی حاصل ہوگی، لہٰذا اس نے اس سے شادی کی ہے۔ یعنی بعض اوقات کیا کرتا ہے انسان، کسی کو محبت کرنا شروع کر دیتا ہے نا، تو اس پر کوئی بھی اعتراض نہ کوئی اس کی توجہ بنا لیتا ہے۔ جس طرح مشہور معروف ہے نا، کہتے ہیں ایک آدمی دوسرے پر عاشق ہو گیا، محبوب بن گیا اس کا، تو وہ جو محبوب تھا وہ گنجا تھا۔ یہ کسی نے کہا تیرے محبوب کے سر پر بال نہیں ہیں، گنجا ہے وہ، کہا وہ چاند ہے، گنجا نہیں ہے، چاند کے سر پر بھی بال ہوا کرتے ہیں۔ یعنی آپ جب کسی کو لیڈر اپنا مان لیتے ہیں نا، پھر اس کی ہر غلط بات کو اس کو توجیہ کرتے ہیں، اور
حدیث میں ہے توجیہ الغلط غلط آخر، کسی غلط کام کی تعویل اور توجیہ کرنا ایک اور غلطی ہے، بے شک اس کو بچانے کے لیے آپ گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ اس کی غلط جو ہے توجیہ کریں۔ اس کے علاوہ یکم سفر کو جو واقعات ہوئے جنگ صفین ہوئی ہے، اور یکم سفر کو شہداء کربلا کے اسرا، آل بیت کے خاندان کے اسیر بیویاں سیدزادیاں یکم سفر کو شام میں پہنچی ہیں 61 ہجری کو، یعنی کربلا سے شام تک جانے میں ان کو تقریباً آپ کی خدمت میں عرض ہو یکم سفر کو پہنچے 20 دن لگے، 20 دن لگے۔ اب 2 سفر کو جو واقعات ہوئے ان میں سے یہ ہوا ہے کہ یزید نے آل بیت کو اپنے دربار میں بلایا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ یکم سفر کو پہنچے ہیں اور 2 سفر کو دربار میں انٹری ہوئی ہے، یعنی 1 دن انتظار کیا گیا ہے، آل بیت کا سے انتظار کروایا گیا کہ وہ انتظار کریں، اس کے بعد جو ہے وہ یزید کے دربار میں انہیں پیش کیا گیا۔ 2 سفر کے واقعات میں سے واقع شہادت ہے زید بن علی کی۔ زید بن علی یہ 121 ہجری کو ان کی شہادت ہوئی ہے، اور جو زیدی سادات ہیں ان کی اولاد میں سے، اور جو زیدی شیعہ ہیں یمن میں ہوتی جنہیں کہتے ہیں وہ بھی ان کو فالو کرتے ہیں۔ وہ ہمارے دوست تھے ایران میں، جو درس خارج کا امتحان زبانی ہوتا ہے، درس خارج جو پڑھتے ہیں ہم نا، ساری کتابیں جب ختم ہو جاتی ہیں درس خارج یعنی کتاب کے بغیر خارج ہو گیا کتاب سے، وہ امتحان میں زبانی لیتے ہیں امتحان استاد، تو ہم جاتے ہیں اپنا جو ہے وہ تھیسس دکھاتے ہیں استاد کو، پھر استاد اس سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، چیک کرتا ہے کہ تھیسس اسی نے لکھا ہے کسی اور نے لکھا ہے۔ خارج کا یہ سسٹم ہوتا ہے آسان سا۔ تو ہمارے دوست تھے، ان کا نام تھا عقیل زیدی، تو ایرانیوں میں نہیں، ان کو نہیں پتا کہ زیدی جو سید ہے نا، ان کو نہیں پتا، تو انہوں نے جو ہے فوراً استاد نے پوچھا کہ انت زیدیون عقیدتاً او نسباً، عربی میں اس نے کہا نا کہ آیا تم زیدی ہو عقیدے کے لحاظ سے نسب کے لحاظ سے؟ تو ہمارے دوست نے جواب دیا کہ نسباً، کہ نسب کے لحاظ سے زیدی ہوں، عقیدے کے لحاظ سے زیدی نہیں ہوں، یعنی میرا عقیدہ زیدیوں والا نہیں ہے جس طرح یمن میں رہنے والے، کیونکہ شیعہ اس وقت ان کی 4 برانچیں ہیں، جن میں سے 4 برانچوں میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 مسلمان نہیں، شیعہ ہیں لیکن مسلمان نہیں، یہ اثنا عشری اور زیدی یہ مسلمان ہیں، اس کے علاوہ آغا خانی اور نصیری شیعہ ہونے کے باوجود بھی وہ کافر ہیں، مشرک ہیں۔ آپ سوال کر سکتے ہیں پھر شیعہ کس طرح ہوگے؟ جی جواب ہے کہ شیعہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ من فضل علی علی غیر من الاصحاب، شیعہ وہ ہے جو امام علی کو فضیلت دیتا ہے نبی کے دوسرے صحابہ پر، وہ شیعہ ہے، اور ایک دفعہ فضیلت دیتا ہے اور اپنے کنٹرول میں رہتا ہے، اثنا عشری بن جاتا ہے، ایک دفعہ فضیلت دیتا ہے لیکن کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، جی اتنی فضیلت دیتا ہے کہ خدا تک پہنچا دیتا ہے، وہ کیا ہوگا؟ مشرک اور نصیری کہلائے گا۔ بس میں عرض کر رہا تھا کہ زید شہید کی شہادت ہوئی ہے 2 سفر کو 121 ہجری کو، اور یہ عظیم ہستی تھی، بہت نیک ہستی تھی، اور یہ جو زیدی مذہب ہے انہوں نے نہیں بنایا، اور ان کے مریدوں میں سے امام ابو حنیفہ کا شمار ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ ان کے مرید تھے حضرت زید کے، اور حتیٰ سنیوں کے دوسرے فرقے یہ کہتے ہیں ابو حنیفہ کو سنی نہیں مانتے، کہتے ہیں وہ زیدی شیعہ تھا، اتنے ان کو لگاؤ تھا امام ابو حنیفہ کو زید شہید سے کہ انہوں نے فتویٰ دیا تھا امام ابو حنیفہ نے کہ جو آدمی بھی زید شہید کے ساتھ جنگ میں مارا جائے گا، شہید ہو جائے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا، اور انہوں نے پیسے بھیجے تھے زید شہید کے لیے کہ آپ میری طرف سے یہ جہاد میں استعمال کریں، اور یہ زید شہید امام باقر علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ ہمارے پاس جو امام زین العابدین کے آثار میں سے ہے نا صحیفہ کاملہ، صحیفہ زجاجیہ، اس کے 2 اسکرپٹ ہمارے پاس موجود ہیں ہینڈ رائٹنگ میں، ایک زید شہید کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے اور ایک امام باقر علیہ السلام کا، یعنی امام زین العابدین بولتے رہے، ان کے 2 پیارے بیٹے شہزادے لکھتے رہے، اور اس لیے امام جعفر صادق نے جب دیکھا صحیفہ سجادیہ کے اس نسخے کو، اس اسکرپٹ کو کہ جو امام باقر کے ہاتھوں کا لکھا ہوا تھا، تو امام فرماتے ہیں کہ ھذا املاء من جدی، یہ میرے جد کی یعنی امام زین العابدین کی ڈکٹیشن ہے، وخط من ابی، اور کس کی رائٹنگ ہے؟
میرے بابا امام باقر علیہ السلام کی. بس زید شہید وہ عظیم ہستی تھی جن کی شہادت ہوئی ہے 121 ہجری قمری کو. انشاءاللہ مزید جو واقعات ہیں سفر کے مہینے میں ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے خطبے میں اگلے